اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کوشش ہے کہ میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے جو ہمارا آخری بیان حدیث کرتاس کے حوالے سے گیا اس کے اوپر کچھ وضاحت پیش کر سکوں کہ ایک تو اس کلپ کا مقصد محض یہ تھا کہ یہ باور کرایا جائے کہ جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں دفاع کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور دفاع کریں۔ دفاع کرنے کا ان کو حق بھی پہنچتا ہے اور یہ ان کے اوپر ضروری بھی ہے، لیکن اگر وہ دفاع کر رہے ہیں تو اس میں لازم تو نہیں کہ آپ کو الزامی جواب مولا علی سرکار کے حوالے سے لے کر سامنے آئیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً جو محبین مولا علی سرکار ہیں ان کی دل آزاری ہوگی، پھر یہ آپس میں ایک نئی محاذائی قائم ہو جائے گی۔ اب میں اسی حوالے سے ذرا یہ وضاحت کرتا چلوں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل و شعور ہیں کہ یہ جو دو واقعات پیش آئے جس میں ایک کاغذ قلم دعات لاؤ والا معاملہ اور دوسرا صلح حدیبیہ والا معاملہ، جس کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے اور مواصلت قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ دونوں واقعات پولز اپارٹ ہیں، یعنی کہ مشرق اور مغرب والی بات ہے، شمال اور جنوب والی بات ہے۔ آپ حدیث کرتاس والے واقعے میں دیکھیے کہ وہاں پر خواہش کس کی ہے، یعنی کہ خواہش حضور علیہ السلام کر رہے ہیں کہ کاغذ قلم لے کر آؤ، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم بعد میں گمراہ نہ ہو۔ جبکہ جو دوسرا معاملہ ہے صلح حدیبیہ والا، اس میں یہ حضور علیہ السلام کی قطعاً خواہش نہیں تھی کہ ان کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو مٹایا جائے۔ یہ جو خواہش تھی یہ کفاران مکہ، سرداران مکہ کی خواہش تھی۔ تو یہ دو مختلف خواہشات ہیں جن میں مواصلت قائم کر کے عوام کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا محض اور محض مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا اگر تعلق کسی مسلک سے ہے یا کسی شخصیت کے ساتھ ہے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس شخصیت کا دفاع کیا جائے، آپ حق بجانب ہیں، آپ ضرور دفاع کریں، لیکن دفاع اس طریقے سے کیا جائے کہ اس میں جو دوسروں کے مقدسات ہیں ان کی تصحیح کا عمل شامل نہ ہو۔ اور یہ الزامی جوابات جو ہیں یہ ہم جیسے لوگ ان ہستیوں کی بابت استعمال نہیں کر سکتے۔